اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ العلی العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لأبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ذمہ داران آئی ایم اے کے احباب، اس کے متعلقین، متوسلین، متفقین اور قابل احترام عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات عالمی سطح کے ہیں، اور ان حالات میں بندے مومن کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہمارے سامنے ہمیشہ کتاب و سنت کی وہ رہنمائی رہنی چاہیے جو سخت سے سخت حالات کے لیے قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ ابھی جو اس وقت کے حالات ہیں، اس کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی طرف سے ہے، کچھ مجرمانہ کردار رکھنے والے لوگوں کی طرف سے۔ ہمیں کو اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک بات صاف کرتا چلوں، وہ یہ کہ مومنین مخلصین کے لیے عذاب نہیں ہوتی، عذاب کی کوئی شکل ان کے لیے نہیں ہوتی۔ مومنین کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بیماری آئی، کوئی بات ہوئی، تو آپ نے اس کو آزمائش کا بیماری سے اس کو تعبیر کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو تعاون آیا تھا، جس کو تعاون امواس کہا جاتا ہے، تو اس میں بہت سارے جلیل القدر صحابہ اس میں شہید ہوئے، تو اس کو شہادت کہا گیا ہے۔ جو بیماری میں، وبا میں جو مومنین مخلصین کام آ جاتے ہیں، وہ شہادت کی زندگی ان کو ملتی ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تعاون امواس میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں ہوا، اس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم شخصیات اس میں کام آئی۔ تو یہ بات کہنا کہ یہ عذاب ہے، یہ بات صحیح نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اور یہ بات کہ یہ عالمی سطح کے جو مجرمین ہیں، انسانیت کے مجرم، ان کا کیا دھرا ہے، تو یہ علمی بحث ہے، وقت پر یہ بات آئے گی۔ لیکن اگر ان کا کیا دھرا ہے تو اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، مجرمین سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کو اللہ رب العزت دے کر کے آزماتا ہے، اور مومن سے اللہ رب العزت لے کر کے آزماتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی نعمت اللہ رب العزت نے دی تو آزمایا، اور اس کے بعد واپس لے کر کے دیا۔ تو آزمائش کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کرتا ہے، کبھی خوشحالی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی تنگی دے کر کے آزماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آزمائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی آپ کے بیٹے
کا دم نکل رہا تھا، جاکری کا عالم تھا، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی ہیں، آنکھ اشکبار ہے، دل رو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے پر ہم مطمئن ہیں۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم غمگسار۔ تو متاثر ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن دل کو مطمئن رکھنا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ہم کو اچھے حالات میں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم کو نامناسب حالات سے گزارتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بہت عجیب ہے، ان اصابته سراء فشکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر فکان خیر اللہ، اور اگر اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کرتا ہے اس کے لیے بہتر۔ تو مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن اللہ رب العزت کا بندہ ہے، اللہ رب العزت جس حال میں اسے رکھے یہی تو اس کی وفاداری ہے، خوشحال رکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، پریشانی اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آئے، آزمائش آئے تو وہ صبر کرے، ڈٹا رہے، اللہ کو یاد رکھے، یہی تو بندے مومن کا امتحان ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ روزی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے بندے کی لے لی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیج کے کہتا ہے اس کو روزی کہاں سے ملی؟ روزی ہماری لکھی ہوئی، روزی ہماری کوئی کاٹ نہیں سکتا، بس اتنی سی بات ہے کہ ہم کو روزی کے لیے محنت، مشقت، وسائل کا استعمال، ہاتھ پیر مارنا، یہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن روزی تو جتنی لکھی ہے اتنی ملے گی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب فقیر ہو، کچھ نہیں تمہارے پاس، ہم نے دیا تو ملا۔ ہم بچے تھے، فرمایا کہ تم اپنے ماں کے پیٹ سے ہم نے تم کو نکالا، تم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ کتنے لوگ تو ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان، تو کیا وہ ختم ہو گئے؟ بہت سارے ایسے لوگ جن کے ماں باپ موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اچھی حالت میں رکھا ہے، کس کو کیا پتا؟ اور اللہ رب العزت نے آئیڈیل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طویل نمونہ۔ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اس دنیا میں تشریف لانے کے کچھ دن کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، عبد المطلب دادا جو آپ کی کفالت کر رہے تھے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا کام آگے بڑھایا۔ جس سال حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے وہی سال ہے کہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یہ عام الحزن ہے، غم کا سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بتانے والی، جب سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا تو ایمان لانے والی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سارے بچوں کی ماں حضرت خدیجہ کا رتبہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت خدیجہ کہاں ہے؟ کہاں گھر کے اندر ہیں، کہا ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو سلام ہے۔ اس رتبے کی خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہماری ماں رخصت ہوئی عام الحزن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نرینہ اولاد نہیں عنایت کیا اللہ نے، اس کی حکمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عنایت، جن میں سے 3 کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا، آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، آپ کے انتقال 6 مہینے کے بعد، کرب و بلا کی زندگی، یہ اللہ رب العزت کا نبی ہے، محبوب نبی، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جس حالت میں رکھے صبر و شکر کے ساتھ، بندے مومن کی یہ شان ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ، اس کے تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، اس کی جو نسل ہے وہ آگے جائے گی کیسے؟ تو قرآن نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اور یہ دنیا کو نہیں معلوم ہو جائے گا، یہ
کہ ابو جہل اور ابو لہب کو یاد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ کا ہزارواں اور لاکھواں حصہ بھی نہیں گزرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے روزے پر پوری دنیا سے درود و سلام کی بارش ہو۔ یہ بتا دیا پوری دنیا کو۔ بعض لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ان کو لڑکے نہیں ہوتے، بعض لوگ پریشان رہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اولاد ہمارے لیے بہتر ہے کہ اولاد بہتر نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کی اولاد ان کو جنت میں لے جائے گی، کتنے لوگوں کو اولاد ان کو جہنم کی طرف کھینچے گی۔ تو اللہ رب العزت نے جس حالت میں رکھا اس حالت میں رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا نہیں ملا، تو جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں وہ تو ان کا کیا پوچھنا، جنت کا ٹکٹ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھیں، روزی کے بارے میں فکر مندی کس بات کی ہے؟ کویت میں آنے سے پہلے ہمیں روزی مل رہی تھی، کب مل رہی ہوگی؟ پھر اللہ رب العزت نے یہاں تک پہنچایا۔ پہلے چھوٹی کمپنی میں تھے، بڑی کمپنی میں اللہ تعالیٰ نے جگہ دی، کم تنخواہ ملتی تھی، زیادہ تنخواہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ تو اس کا کرم ہے۔ اور آپ حضرات جس مقام پر موجود ہیں، کروڑوں لوگوں سے بہتر جگہ پر آپ، ان لوگوں کا حال دیکھیں آپ، ان مزدوروں کا حال دیکھیں آپ، جو دن بھر فٹ پاتھ پر خونچا لگاتے تھے، پھر رات میں ان کے گھر چولہا جلتا، بزنس کرتے تھے چھوٹا موٹا تو گھر چلتا۔ اللہ رب العزت ان کا بھی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العزت رزاق، ان اللہ هو الرزاق، رازق نہیں استعمال، رزاق، کثرت سے روزی دینے والا، بڑا روزی دینے والا، اس سے بڑا کوئی روزی دینے والا نہیں۔ ذو القوة، قوت والا ہے، وہ روزی دینا ہے اس کا کام، اس کی روزی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ذو القوة المتین کی صفت آگے لگائی گئی، یعنی اللہ رب العزت کی اتنی عظیم صفات ایک ساتھ بہت کم جگہ پہ لگائی گئی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی اس کی کوئی روک نہیں سکتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جاؤ یہ لکھ دو کہ اس کو روزی کہاں سے ملے گی، روزی طے ہے۔ اب حلال لے لے حرام لے لے وہ ہمارا کام، روزی طے ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو روزی روٹی ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دی، وہ تم کو مل کے رہے گی، اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ صرف تم کو نہیں دیتا، سارے چرندوں کو دیتا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، زمین میں کوئی بھی زیرو ایسے نہیں ہے بھیجنے والے کو ہے کہ اللہ رب العزت پر اس کا رزق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ دیتا ہے رزق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم کتنے کیوں پریشان ہوتے ہو روزی کے سلسلے میں، کیوں ہاتھ پیر مارو، عقل لگاؤ، اور جو کچھ کر سکتے ہو کرو حلال دائرے میں رہتے ہوئے۔ تم دیکھتے نہیں ہے کہ پرندے جاتے ہیں صبح صبح خالی پیٹ، شام کو خالی پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے، روزی ان کو کون دیتا ہے؟ اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، اڑتے ہیں، کھوجتے ہیں، تلاش کرتے ہیں تو ان کو ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو روزی روز روز کی ملتی ہے۔ جتنے پرندے ہیں اور جتنے جانور ہیں، ان میں سے اکثریت، غالب اکثریت، چند جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں جاڑے وغیرہ کے لیے، لیکن غالب اکثریت روز محنت کرتی ہے، روز کھاتی ہے۔ یہ پرندوں کا حال۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم کو کیسے وہ ضائع ہونے دے گا؟ تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور سنکٹ جو آتا ہے نا، آزمائشیں آتی ہیں بندے کو نکھارنے کی، تاکہ بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، اللہ پہ بھروسہ بڑھے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف انعام بتائے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ سے عاجزی کرے، اللہ تعالیٰ سے تذلل کرے، اسی کے بعد تو سب کچھ ہے نا۔
وہ جو چاہے کرے گا، اس کے کھوٹے سے ہمیں بدرانا چاہیے. کرونا کو جو مرض چل رہا ہے، اس مرض سے نجات کون دے گا؟ وحدہ لا شریک دے گا. اس نے سب کو نکالا وہاں سے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہمارے پاس آئی اور جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، اس میں عجیب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما اصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا اذن حتى الشوكه الا كفر الله بها من خطاياه. آدمی کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تھکان لاحق ہوتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے کہ اللہ رب اس کے گناہوں کو جھاڑ. پریشانی کے عالم میں بھی زندگی گزارنا ہمیں سیکھنا چاہیے. اپنے ماضی کو بھی دیکھنا چاہیے. ہماری حالت کیا تھی پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں تک پہنچا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو جانوروں کی بولیاں وغیرہ، ان سے ہم کلامی کا بھی شرف دیا گیا تھا. ایک چیونٹی سے انہوں نے پوچھا تمہارے سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ تو چیونٹی نے کہا سال بھر کی خوراک ہماری ایک گیہوں کا دانہ. تو انہوں نے ایک گیہوں دانہ اس پہ رکھ کر کے اس کو مقید کر دیا. یہ واضح بات ہے یہ کہ یہ سب مختلف کتابوں میں موجود ہیں چیزیں. آپ اس کی ایتھینٹسٹی کے بارے میں زیادہ غور نہ کریں. جو بات ان کے بارے میں آتی ہے وہ عبرت کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے. ایک سال کے بعد انہوں نے کھولا تو آدھا دانہ موجود تھا، آدھا ہی دانہ اس نے کھایا. تو حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم نے تو کہا تھا کہ سال بھر کا کی غذا ایک دانہ ہے اور آدھا دانہ بچا ہوا ہے. تو چیونٹی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میری غذا تو ایک ہی دانہ ہے، لیکن میں نے قناعت کر کے کم کھا کے اس کو بچا دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان تو انسان ہے اور انسان نسیان کا مرکب ہے، اگر وہ بھول گیا اور میری اسیری اگر لمبی ہو گئی تو کیا ہوگا. تو ہم اپنے بچوں کو قناعت پسند بھی بنائیں. ہمیشہ رف اور ٹف بنانے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 2 لقمہ کم کھائیں گے، عزت و احترام کے ساتھ رہیں گے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اللہ رب العزت نے دیا، آج نہیں دیا، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ اندازہ کیجئے وہ ہستی جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ آنے تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. شاب ابی طالب میں 3 سال تک گزارا ہوا ان کا پتوں اور درخت کی چھالوں پر. روہنگیا کے جو کیمپ ہیں اس میں بچوں کو کھانا نہیں. شام کے جو کیمپ لگے ہوئے ہیں اس میں لوگ گزارے. فلسطین سے جو جلا وطن لوگ ہیں وہ کیمپوں میں ہیں، ان کی پریشانی. دنیا کے کونے کونے میں مفلوق الحال لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ہم کو کروڑوں لوگوں سے اوپر رکھا اور اچھا. پریشانی کس بات کی ہے؟ بہت اچھے ہیں ہم، حالات سدھریں گے، سازگار ہوں گے انشاءاللہ. حوصلے کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. 3 سال تک درخت کے پتے اور چھالوں وغیرہ پر اور دیگر چیزوں پر گزارا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ ہو سکتا ہے تو ہم کہاں ہیں؟ قحط آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے آنے جانے والی چیزیں ہیں. اس میں تو یہ دیکھتا ہے ہمارا ایمان کہاں ہے، ہمارا اللہ رب العزت میں بھروسہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کہاں ہے. تو ہم کو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا تقوی ہمارے اندر اچھا ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت. جو کام کریں اللہ رب العزت کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں تو اللہ رب العزت راستے کھولتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس سے سنکٹ اور پریشانیوں سے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے، اس کو اس جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گھماتا ہے. اللہ سے ڈر کو تو دیکھیں، اللہ کا تقوی تو پیدا کر کے دیکھیں.
اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اس کے محرمات، اس کی منہیات، اس کی معاصی ساری چیزوں سے بچنا، جو اس نے حرام کردہ ہے اس کا حدود، اور اللہ رب العزت سے محبت، اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ سب تقوی ہے۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنا، کسی کو ساتھ ذاتی نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے حقوق کے مظاہر ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تقوی کے یہ سب علامات ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ رب العزت اس سے سنکٹ سے نکلنے کی جگہ پیدا کرے گا، اور اس کو اس جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو مسائل ہیں، یہ میری جو گفتگو ہے یہ نمبر 1 پر احباب کے لیے اور متفقین وغیرہ کے لیے بھی ہے ثانوی درجے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دل گرفتہ نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، شکستہ دل نہ ہو، غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی مومن ہو اگر تم سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مطلب یہ ہے اس کا وسیع پس منظر، اللہ سے ہمارا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ پوری امت میں ہے۔ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا مجھے جان کا اندیزہ محسوس ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع کر دے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو بندہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 وقت سجدہ کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی روزی پا کے شکریہ ادا کرتا ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کویت کے اندر بیار و مددگار چھوڑ دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری نسبت وحدہ لا شریک، دامن ہم نے معمولی آدمی کا نہیں پکڑا ہے، دامن ہم نے انسانوں میں سے کسی کا نہیں پکڑا ہے، ہم نے وحدہ لا شریک کا دامن پکڑا ہے، کوئی انسان نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین آسمان کا خزانہ۔ کبھی کبھی کچھ اور بھی ہوتا ہے، کوئی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی بری ہو رہی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب کویت میں تو بغیر اے سی کے رہنے کا تو کوئی تصور نہیں ہے، خلیجی مملوک ہے اور سارے ہی جگہوں پہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بچا کے رکھا ہے، بڑا کرم ہے اس کا، اور صحت وقت بھی اچھی رہتی ہے اسی وجہ سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا فرمایا تھا اپنی بیویوں سے، اور نئی بات تھی اس لیے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت ہوئی، وہ گئے، اور لمبا واقعہ ہے، 3 مرتبہ آپ کو بلانا پڑا، تو غلام نے کہا کہ اچھا آئیے۔ وہ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے بیٹھے، وَإِذَا الْحَسِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنبِهِ، پہلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوریے کے چٹائی کا نشان پڑا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا فَأَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، ایک چمڑا تھا وہ سوکھ رہا، قبضۃ من شعیر، مٹھی پر چوتھا جو کونے میں پڑا۔ فابتدت عینایا، میری آنکھیں چلک پڑی، میں نے کہا یہ صورتحال آپ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ وصفۃ، آپ اللہ کے رسول، آپ کا یہ حال ہے۔ وذالک قیصر و کسریٰ فی الثمار والانہار، قیصر و کسریٰ مال و اسباب کے ڈھیر میں ہیں، سونے چاندی کے انبار میں ہیں، آپ کا یہ حال ہے، ان کا وہ حال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے آنسو بہہ گئے، آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت؟ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہماری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر آخرت پر جا رہا ہے، یہ زندگی، یہ دنیا تو ایک شجر سایہ دار ہے، اس کے نیچے چند گھنٹے آرام کر کے لیٹ گیا ہے، اسے اس دنیا اور اس کی زندگی سے کیا مطلب، اسے تو اپنی منزل سے مطلب ہے۔ اپنے بچوں کو بھی ہم کو رف ٹف بنانا چاہیے، مشقت والا بنانا چاہیے، لگزیریس لائف گزارنے والا نہیں بنانا چاہیے۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، خود
لیبوریس ہونا چاہیے اور لگزریس لائف سے دور تھوڑا رہنا چاہیے. یہ اسلام کا مزاج نہیں. دیکھیں آپ اگر فتوے کی زبان استعمال کریں گے تو اللہ کی ساری نعمتیں ہیں, ساری نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اپنی جگہ. وقت آئے گا تو اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کریں گے, وقت آئے گا تو صحرا نوردی کریں گے, وقت آئے گا تو بھوکے پیاسے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جانیں ہم کھپائیں گے. سب کے لیے تیار رہنا چاہیے. قسم خدا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں وہ جذبہ موجود نہ ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان کے نذرات دے دے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. تو آج کے حالات کچھ بھی نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری پشت میں کھڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہم کرنا چاہیے. اور یہ بات ہم بہت سمجھنا چاہیے کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں پہنچتی مگر وہی چیز یا وہی پریشانی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو لکھ رکھا ہے. وہ مولانا, وہ ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس پر ہم بھروسہ کریں, وہی تو سب کچھ ہے ہمارا. اور ایک بات یاد رکھیے, ایک آدمی جب ایک عورت اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے, شادی ہو جاتی ہے, تو چاہے جتنا کمزور آدمی ہو وہ اپنی بیوی کی عزت, آبرو, جان, مال کے لیے لڑ جاتا ہے. ایک انسان کے ہاتھ میں ایک عورت کا ہاتھ, ایک مرد کے ہاتھ میں ایک عورت کا ہاتھ. ہم نے اللہ رب العزت کا دامن پکڑا ہے تو اللہ رب العزت ہم کو ضائع کر دے گا؟ ہو نہیں سکتا. اور ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے پریشانی تھوڑی ہو, لیکن اس کا قوی امکان ہے کہ اس سے اچھی حالت میں اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے کھول دے. تو لو لگائیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور استغفار کریں. دیکھیے استغفار سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی الیوم واللیلۃ اکثر من 70 مرہ, میں دن رات ملا کر کے 70 بار یا 100 بار سے زیادہ استغفار. حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا تھا, سورہ نوح میں ہے, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ استغفار تو اللہ رب العزت کے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے, رزق دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, جائیداد دیتا ہے, نہریں کھول دیتا ہے. استغفار کی اپنی چیز ہے. ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ آج کے کورونا کے اس وبا میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح کے بھی اذکار, شام کے بھی اذکار, کیا کیا استغفار تھا. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, عظیم چیز ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, عظیم استغفار. اور اللہ رب العزت سے ہم کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ بار الہ ہماری دعائیں قبول کر لے, حالات بدل دے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اس کی نعمتوں پر, پریشانیوں پر جمنا, صبر کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی, انکساری, تذلل, جھکنا, انابت, اللہ رب العزت پر توکل, اللہ تعالیٰ سے استغفار, اللہ تعالیٰ سے دعا, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کو اس خمر سے نکالیں گی. حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا, اور اس نے انبیاء کا ساتھ دیا سنکٹ کی گھڑی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا آ گیا, قوم پریشان ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا, راستہ بنائے گا. یہ ایمان کی طاقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے, دشمن سر پر آ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پکڑ لیے گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن اللہ معنا, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ. اللہ رب العزت تو ہمارے شہرک سے قریب ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے قریب ہے, ہماری دھڑکنوں کے ساتھ ہے ہمارا. اس سے کہیں نا, اس سے مانگیں, اس سے کہیں, اس سے قریب ہوں, اس سے راب نیاز کریں, اس کے سامنے بنتی رکھیں, ایک گنا سکون ہوگا, دل کو اطمینان ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اور یاد تو بہت بڑی چیز ہے نا, اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیے.
घबराए तभी तो अल्लाह का जिक्र करते रहिए, जिक्र जब घबराए तभी नहीं, हमेशा करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है अना इंद दन्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के पास हूँ। अच्छा गुमान करता है तो अच्छा हो जाता हूँ, गलत गुमान करता है तो उसी तरह से रास्ता हमारा हो जाता है। वइन ज़करनी फी नफ्सी ज़करतु फी नफ्सी, अगर वो अपने दिल में याद करता है तो मैं उसको अपने दिल में याद करता हूँ। अजीम शान चीज़, हदीस कुदसी, यानी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने दिल में याद करें तो अल्लाह ताला हमें अपने दिल में याद करें। इतने अजीम हो गए हम। अगर वो किसी मजलिस में मुझे याद करता है तो मैं उससे अच्छी मजलिस में उसको याद, एक बालिश आता है तो मैं एक हाथ आता हूँ, अगर मेरी तरफ को एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ एक गज आता हूँ, वही नतानी यमशी अतई तो हर वाला, चल करके आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ करके। हमारा रब, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी नवादिशात, उसकी इनायतें हमारे लिए हाथ खोले खड़ी हैं, तो हमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ इनाबत, तज़ल्लुल हो, और जो मैंने बातें आपके सामने अर्ज की हैं ये सारी चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत और बरकतें आएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ढारस रखिए, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत रखिए। और कुछ लोग हमारे दरमियान ऐसे ज़रूर हैं जिनकी हालत और अच्छी है निस्बतन कुछ लोगों के, तो उनकी मदद कीजिए, इससे भी दर्जात बुलंद होते हैं और हालात बेहतर होते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। इस दौरान बहुत सारे लोगों की मदद की गई है, थोड़े में मदद, देखिए क्वालिटी चेंज हो जाती है। अच्छे हालात में 1 लाख रुपए में जो सवाब नहीं मिलता, आज के दौर में 100 रुपए में वो सवाब मिलेगा। हालत की क्वालिटी चेंज हो जाती है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि बार इलाहा आपके और हमारे सब लोगों के मसाइल हल फरमाए। जो वबा इस वक्त है जिससे हम तमाम परेशान हैं, अल्लाह ताला उसको ख़त्म करे। जो शिद्दत और परेशानी है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको खुशहाली से बदले, जो हालात हैं उसको बेहतर करे। हमारे बच्चे, हमारी बीवियाँ और आम मुसलमान, आलम इस्लाम और सारे इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बीमारी से निजात दे, वबा से निजात दे और हमारे हालात को फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी मौलाना, अभी आपने गुफ्तगू की माशाल्लाह ये तवक्कुल अल्लाह पर, तो थोड़ी सी टिप्स के तौर पर ये चीज़ आती कि तवक्कुल अल्लाह के हुसूल के कुछ ज़राए क्या हैं जिनको हम इख्तियार करें। दूसरा मेरा एक इसी से रिलेटेड है कि हमारा तो अल्लाह पर यकीन है, इसलिए तवक्कुल की राहें हम तलाश करेंगे, लेकिन जिनको अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, जैसे सुसाइडल केसेस हो रहे हैं गैर मुस्लिमीन की तरफ से, उन इस मौके से कैसे हम जो है इस फायदा उठाएं कि वो जो है इस जानिब मुतवज्जह हों। जज़ाकुमुल्लाह। देखिए, तवक्कुल जो है ताल्लुक सीधा ईमान से जुड़ता है। आदमी का ईमान जितना ज्यादा मजबूत होगा उतनी ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसका भरोसा होगा। आप अंदाजा कीजिए कि एक बच्चा अपने बाप से जितना ज्यादा करीब होता है तो उसे इस बात का यकीन होता है कि मैं अपने वालिद से ये काम करवा ही लूंगा, अपने भाई से ये काम करवा ही लूंगा। मेरा दोस्त है ना, वो जिगरी दोस्त, वो तो 10 मरतबा ये कह चुका है कि कुछ मांगो तो उससे, मैं तो 10,000 का मसला है ना, मैं तो अपने उस दोस्त को भी फोन करूंगा, भी 10 कहूंगा मैं 20 देगा वो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे भाई को के पास से तो चोरी भी हो सकता है, उसकी हालत भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वहदहू ला शरीक के पास तो हर चीज हमान है, कुन फयकून वाली कैफियत है। लेकिन बंदे की सूरत हाल ये हो कि उसका ईमान इतना मजबूत हो कि वो कहे कि मेरे अपने रब से तो मैं मनवा ही लूंगा इस बात, इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरी जो मोहब्बत उससे है, जो मेरा लगाव उससे है, जो मेरी कुर्बानी उसके साथ है, जो मैं टूट करके उससे मोहब्बत करता हूं, तो मैं कोई मसला मेरे लिए नहीं। तो तवक्कुल वही शख्स कर सकता है, या तवक्कुल की क्वालिटी उसी की होगी। पहले नंबर जो ईमान, तो तवक्कुल को बढ़ाने वाली जो चीज है वो ईमान है। बेसिकली अपने ईमान को और मजबूत करें। फरमाया गया है ना कि इन्नल ईमान ला यखलक़ु फ़ी सौबि अहदिकुम कमा यखलक़ु सौब फसअलुल्लाह युजद्दिदु लकुम ईमानुकुम। तुम्हारे दिल के अंदर ईमान ऐसे ही बोसीदा हो जाता है जैसे तुम्हारा कपड़ा बोसीदा हो जाता है, पुराना हो। तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि तुम्हारे ईमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज़ा करे।
मतलब तलवारें उठी, फांसी के फंदे लगे, लेकिन लोगों ने कहा कि माफी तो नहीं मांगा। तो ये जो ईमान है ना, ईमान के नतीजे पर अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। फर्स्ट चीज ईमान है और उससे यकीन जुड़ी हुई है। तवक्कुल के लिए जरूरी है कि हमारी रोजी हलाल हो। तवक्कुल के लिए जरूरी है कि हम गुनाहों से परहेज कर रहे हो। मैंने अपनी गुफ्तगू में सारी चीजों को लिया है, आप उसको दोबारा अगर सुनेंगे तो मिल जाएंगी। तो तवक्कुल के लिए ईमान, यकीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र, दुआ व इस्तिग़फ़ार, रिज़्क़ हलाल, उसकी फिक्र, ये सारी चीजें उसको मजबूत कर। दूसरी बात जो आपने गैर मुस्लिम भाइयों के हवाले से कही है, तो देखिए गैर मुस्लिमों का मामला ये है कि हम उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं। गैर मुस्लिमों में अक्सरियत जो है वो ऊपर वाले को ही मानती है। वो शिर्क जरूर करते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि है वो एक शक्ति। तो बताएं कि वो सबका खालिक है। रोजी तो वो सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला रिज़्क़ुहा, हर शख्स को रोजी देता है। परेशान ना हो आप, हिलाक ना हो आप। और बहुत सारे हिंदू भी उस बात को समझते हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिम भी इस बात को समझते हैं कि जिंदगी कर्बो बला से गुजरी हुई है। और अब तो बाकायदा इस पर तो लेक्चर्स भी हो रहे हैं कि आदमी को अपने आप को कैसे अपने काबू में रखना चाहिए। बिजनेस डाउन हो, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो तो आदमी को कैसे बेहतर रहना चाहिए। हालांकि वो सारी बातें अगर आप देखें तो वो सुनने से कशीद है, लेकिन उनकी क्लासें चल रही हैं, उसके प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग पैसा दे देकर उसको अटेंड कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन से कैसे निकाला जाए लोगों को, इस पर तो मैनेजमेंट ने बड़ा काम किया है। आज का जो मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है या मौजूदा जो उलूम है, तो हमारा मामला यह है कि हमारा रवैया गैर मुस्लिम भाइयों से प्यार कहो, मोहब्बत कहो, अपनायत कहो, समझाने बुझाना कहो, और अपने मजहब की तालीमात हमको बताएं। अगर वो परेशान हाल है, हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस हालत में रखा है, तो थोड़ी उनकी मदद करें। दावत के पहलू भी इसमें आ जाएगा और उनको बताएं प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, ये मसला सिर्फ आपका नहीं है, सबका है, सबके मसाइल हल होंगे। तो इस वक्त तो मामला उन लोगों का होता है जो थोड़े दिले होते हैं। मामला उन लोगों को होता है जिनके अंदर अज़्म नहीं होता। मामला उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर ये सारे मसाइल ले लेते हैं। तो काउंसलिंग करके उनकी काउंसलिंग हो सकती है, और काउंसलिंग तो बहुत पुरानी चीज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउंसलिंग फरमाते हैं। तो काउंसलिंग वगैरह के जरिए ये मामला अंजाम पा सकता है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, उनसे बातें, तो इंशाल्लाह ये काम हो सकता है। जी ठीक है। तो मौलाना, असल में फेसबुक पर भी हमारे कुछ व्हाट्सएप पर कुछ सवालात आए हैं। हाँ तो बताइए। है, एक बहन ने पूछा है कि इस्तिग़फ़ार क्या है, इस बारे में बताएं कि बस ज़बान से इस्तिग़फ़ार कहना काफ़ी है। ये दोबारा कहिए जरा, जुबान से कि बस ज़बान से इस्तिग़फ़ार करना या कहना काफ़ी है। देखिए इस्तिग़फ़ार जो है वो दिल से होना चाहिए ना, इस्तिग़फ़ार तो जुबान से नहीं है। इस्तिग़फ़ार जो है वो आदमी जुबान से अदा हो, लेकिन ये कि शऊर के साथ होना चाहिए। इस्तिहज़ार क़ल्ब, दिल हाजिर हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है इस्तिहज़ार हो कि मेरा रब मुझे सुन रहा है मेरी चीज़। वरना सिर्फ जुबान से कहते रहें और वो तस्बीह जो आती है उसको पढ़ करके उसको कई मरतबा मुकम्मल करते रहें, तो उससे बात नहीं बनती। असल इस्तिग़फ़ार से का असर हमारे दिल पर होता है। जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अपनी बेमायगी और अपनी कमी और अपना जो है कमतर होना और ऐब वाला होना, ये सारी चीज़ होती है। गुनहगार होना और वहदहू ला शरीक की अज़मत, उसकी बुजुर्गी, और जिससे हम अपनी बिनती रख रहे हैं, जिससे हम मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, वो सब जब तसव्वुर होता है ना तो उसमें जान पैदा होती है। जी जी, दूसरा सवाल है, हमारे निज़ामुद्दीन साहब हैं, उन्होंने पूछा है कि मुझे छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, तो प्लीज़ बताइए कि ऐसे में क्या किया जाए। टेंशन तो आलमी बीमारी है, कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उसका इलाज तो बहुत पहले से हमारे पास, मैंने उसका जिक्र किया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। टेंशन जो है ना वो
इत्मीनान आदमी को नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उसको परेशान करती हैं, तो उसको हम अपने रब के हवाले करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई मसला हमारे सामने है, वो मसला हमको परेशान करता है, हम वो मसला सुलझाने की कोशिश करते हैं, अपने हद तक सुलझाया नहीं सुलझ रहा है, उसके बाद हम कहें मेरे मालिक बस तेरे हवाले हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह फहुव हस्ब, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह फहुव हस्ब। जब बंदा अपने मसाइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर देता है कि तेरे हवाले है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, देखिए आप बहुत परेशान हैं, ये तो इंसानी दिमाग भी होता है, इंसानी बशरी तकाज़े भी होते हैं कि आदमी टेंशन में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन में करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। कोई चीज़ होती है वो वक्त तलब होती है, वक्त के साथ वो दूर हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी तरबियत करने की, तो हम उन चीज़ों को अपनी हद तक अदा करने के बाद कहें मेरे मालिक तेरे हवाले, और चादर ओढ़ के सो जाए इत्मीनान से। ये आदत डालनी चाहिए। जब बंदा अपने रब के हवाले करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे खुश होता है और कहता है बंदे ने मेरे हवाले किया है तो उसका काम बना दो। और जब सब काम अपना ही करने लगते हैं, कभी कभी हम अल्लाह ताला वाला भी काम करने लगते हैं खुद, तो वहाँ परेशानी आती है। तो टेंशन को धीरे धीरे आप एक साथ टेंशन जो आपका आ गया है ना, टेंशन ने बसेरा कर लिया है, कभी कभी ज़्यादा बसेरा कर लेता है, तो धीरे धीरे करके उसको ख़त्म करने की आदत डालना चाहिए। बाज़ लोग अपनी ज़हनी एतबार से बहुत ज़्यादा झपकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा झुझलाहट वाले हो जाते हैं, बहुत परेशान हाल हो जाते हैं, तो उनको फिर गोलियां खानी पड़ती हैं, नींद की मसाइल आते हैं, फिर काउंसलर के पास ले जा करके नफ्सियात का जो माहिर होता है, तो उसका इलाज एक बहुत बड़ा है, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पर तवक्कुल और भरोसा करके और अल्लाह ताला के हवाले करना काम सीख, अल्लाह ताला तेरे हवाले, तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह ये टेंशन दुरुस्त होगा, ठीक होगा। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अस्सलाम। शुरू में आपने फरमाया था कि इसको हम या तो आसमानी समझे या किसी की फैलाई हुई, तो इस पे कुछ मेरी बात समझ नहीं आई थोड़ा सा। मैंने ये कहा था कि कोरोना जो है ये अजाब नहीं है, ये आजमाइश है बंदे मोमिन के। एक बात तो ये कही मैंने, बहुत सारे लोग कहते हैं आजमाई अजाब है अल्लाह ताला की तरफ से और अजाब में सब गिरफ्तार है फलां, तो वो अलग मौजू है। मैं उसको आजमाइश समझता हूँ। बंदे मोमिन के लिए कोई चीज अजाब नहीं होती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। सहाबा के लिए अजाब नहीं थी कोई चीज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई चीज अजाब नहीं थी, बहुत सारे मरहलों से आप गुजरे, तो वो आजमाइश थी। मुशरिकीन काफिरीन फलां इनके उनके लिए अजाब अल्लाह ताला की तरफ से हो सकता है कि वो हो चीजें, बंदे मोमिन के लिए आजमाइश होती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आजमाइश है ये, तो कोरोना बीमारी है, बीमार जब आदमी होता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं। फरमाया कि बीमारी से शिफा मैं देता हूं और बीमारी को खत्म होने के लिए वक्त तय है, तो तुमको इसमें सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात की बातें भी की हैं कि बहुत सारे एहतियात हमें रखना चाहिए। आज जो WHO वगैरह और पूरी दुनिया में हो रहा है वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद हैं। मैंने वहां एक बात ये कही थी कि ये वबा है, अगर तो ये बीमारी है और इसमें हमें उसका मुकाबला करना चाहिए सब्र और शुक्र के साथ। लेकिन और उसमें जो हमारे बीमार हैं उनके गुनाह झड़ेंगे, और अगर किसी का इंतकाल उसमें हो गया तो वो शहीद होगा। ये बात मेरा कहना था। दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये साजिश है मुजरिमों की, जो बड़े बड़े साहूकार बैठे हुए हैं, इंसानियत के दुश्मन। तो ये इल्मी बात है, इसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं, हो सकता है कि आइंदा दिनों में वो प्रूफ भी हो जाए। तो अगर ये बात भी हुई तो इसमें भी तो अल्लाह ताला निपटेगा उनसे। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि हम मुजरिमों से इंतकाम लेने के लिए काफी हैं, तो हमको परेशान होने की जरूरत क्या है। ये वबा अगर आजमाइश के तौर पर है, ठीक है, और बंदों की तरफ से अगर आजमाइश आई है तब भी हर दोनों सूरतों में अल्लाह ताला की तरफ हमको रुजू करना चाहिए। अल्लाह ताला ये हालात मिटाएगा, ये मेरे कहने का मतलब। जी, इसके बाद में एक और सवाल है कि मौलाना कुड यू प्लीज डिफाइन पेशेंस एंड टॉलरेंस, इसको तवक्कल से हम कैसे जोड़ते हैं? देखिए मसला क्या है ना, सब्र और रवादारी, जिसको आपने टॉलरेंस का, सब्र और रवादारी, सब्र का ताल्लुक आदमी के अंदर के अज़्म से है, मतलब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। अल्लाह एक है,
डटे हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं, डटे हुए हैं अपने अकीदे पर, अपनी जो फंडामेंटल्स हैं उस पर डटे रहना। रवादारी फंडामेंटल्स में नहीं होगी, ये बुनियादी बात है। टॉलरेंस जो है वो अकीदे में नहीं होगा, प्रिंसिपल्स में नहीं होगा। रवादारी रवैये में होगी, बर्ताव में होगी, सलूक में होगी, स्ट्रेटजी में होगी, लाहे अमल में होगी। हम अपने मौक़िफ़ पर रहते हुए, ईमान का सौदा किए बगैर, कुफ्र व शिर्क में पड़े हुए बगैर, नामुनासिब चीज़ों में पड़े हुए बगैर हमारा लहजा नरम हो सकता है। और जहाँ तक इस्लाम ने गुंजाइश दिया है बर्ताव का, सलूक का, मामलात करने का, ताल्लुकात कायम करने का, हिकमत अमली है, दीगर चीज़ें, उसमें हम नरमी के साथ मामला करें। एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करने का है। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, दूसरे बुतों को ना गाली दो, ये लोग अल्लाह ताला को गाली देंगे ला इल्मी के बिना पर। तो सब्र जो है, सब्र का एक मफहूम तो वो है कि आजकल कोरोना आया हुआ है तो सब्र किया जाए। सब्र अरबी में जो होता है उसके माने होते हैं जम जाना, अपने मौक़िफ़ पर जम जाना, डट जाना, इस्तिक़ामत दिखाना। तो वो जो सब्र है, वो सब्र और रवादारी में बुनियादी फ़र्क यही है कि हम जो सब्र करते हैं वो जमते हैं, डटते हैं अपने बुनियादी उसूलों पर, प्रिंसिपल्स पर, और रवादारी जो है हमारे बर्ताव और सलूक में होती है और हमारी स्ट्रेटजी में लाहेअमल। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हम लोगों के लिए, और IMA की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ